اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سال مکمل ہو گیا۔ گزشتہ برس نومبر کے تیسرے ہفتے میں نیو یارک میں کشمیری پنڈتوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی قونصل جنرل سندیپ چکرورتی نے فرمایا، میرے خیال میں کشمیر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ آپ جلد ہی واپس لوٹ سکیں گے کیونکہ آپ کے تحفظ کے لیے پہلے سے ہی ایک ماڈل موجود ہے۔ اس ماڈل پر عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسرائیل اس پر کامیابی سے عمل کر رہا ہے۔ یہودیوں نے فلسطین سے نکلنے کے بعد اپنی ثقافت کو برقرار رکھا اور پھر 2000 برس بعد واپس لوٹے۔ آپ کو بھی کشمیر ثقافت زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کلچر دراصل بھارتی کلچر ہے اور بھارتی کلچر ہندو کلچر ہے۔ ہم نے کبھی بھی اکثریت ہونے سے طاقت سے کام نہیں لیا اور نہ ہی ہندو ثقافتی قوت کو استعمال کیا۔ مگر کب تک؟ یہ تقریر کسی ریٹائرڈ سفارت خانے نے نہیں کی کہ جسے اس کی ذاتی خیالات قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ 70 تقریباً گزشتہ برس 5 اگست کو کشمیر کی خود مختاری اور حق شہریت سے متعلق بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 335 کے خاتمے کے 3 ماہ بعد ریاست جموں کشمیر کے انتظامی وجود کو 31 اکتوبر کو تحلیل کر کے اسے 2 وفاقی خطوں میں بدلنے کے 1.5 ماہ بعد کی گئی۔ آج کشمیر کی نئی خود مختار حیثیت کے خاتمے کا ایک برس مکمل ہو گیا۔ اس عرصے میں مودی حکومت نے جس برق رفتاری سے کشمیر کی شناخت اور نفسیات بدلنے کے لیے ایک کے بعد ایک قانون کا پھندا بنایا ہے، اس پھرتی کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ پچھلے ایک برس کے دوران سری نگر ہائی کورٹ اور زیریں عدالتوں میں حبس بیجا کی جتنی بھی درخواستیں دائر ہوئیں ان میں سے 99% کی سنوائی نہیں ہو سکی، جبکہ دلی میں قائم بھارتی سپریم کورٹ میں کشمیری خود مختاری کے خاتمے اور اندھے لاک ڈاؤن کو چیلنج کرنے سے متعلق جتنی بھی آئینی درخواستیں دائر کی گئیں ان میں سے ہر ایک کی سماعت مسلسل ملتوی ہو رہی ہے تاکہ مرکزی حکومت لجمی سے اپنا کشمیر ایجنڈا مکمل کر لے۔ گزرے برس میں کشمیری شناخت پر 2 دھاری حملہ ہوا۔ اول، جموں کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت لداخ کو ہمیشہ کے لیے ریاست سے الگ ایک انتظامی یونٹ بنا دیا گیا، جبکہ جموں کشمیر کو بطور ایک عام بھارتی ریاست نئے انداز میں بحال کرنے سے پہلے نئی اسمبلی حلقہ بندیاں مکمل کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ نئی مجوزہ ریاستی اسمبلی میں جموں کی نشستیں وادی کی نشستوں سے زیادہ ہوں گی۔ کالعدم ریاستی اسمبلی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور چین کے زیر انتظام اقصائی چین کے علاقے کی جن 24 نشستوں کو علامتی طور پر خالی رکھا گیا تھا انہیں اگلے انتخاب میں آزاد کشمیر اور پاکستان سے ریاست میں آ کر آباد پناہ گزینوں سے پر کیا جائے گا۔ یہ پناہ گزین تقریباً سب کے سب ہندو یا سکھ ریفیوجیز ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نئی ریاست میں اقتدار کا توازن پہلی بار وادی کی مسلم اکثریت کی بجائے جموں کے ہندو اکثریتی پلڑے کو منتقل ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ وادی کی مسلم شناخت کو غیر مسلم آباد کاری کے ذریعے بے اثر کرنے کی کوششوں کی رفتار بھی تیز تر کی جا رہی ہے۔ مثلاً پاکستان سے آنے والے پناہ گزینوں کو اب تک ریاست کی مکمل شہریت نہیں دی گئی تھی، مگر 31 مارچ سے نافذ ہونے والے نئے ڈومیسائل قوانین کے تحت نہ صرف ان لگ بھگ 5 لاکھ مہاجرین کو جموں کشمیر کا ڈومیسائل لینے کا حق حاصل ہوگا، بلکہ بھارت کے کسی بھی علاقے سے کشمیر میں گزشتہ 15 برس سے رہنے والے باشندے کو ریاستی شہری کا بل تصور کیا گیا ہے۔ نیز جو شخص 7 برس تک ریاست کے کسی کالج یا اسکول میں زیر تعلیم رہا ہو یا اس نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان ریاستی تعلیمی بورڈ کے تحت دیا ہو وہ بھی کشمیری ڈومیسائل حاصل کرنے کا اہل ہے۔ اور ڈومیسائل کا مطلب نہ صرف ریاستی شہریت بلکہ جائیداد اور زمین خریدنے، ریاست کے لیے مخصوص سرکاری ملازمتوں کے کوٹے میں حصہ داری اور ریاست میں زراعت اور صنعت اور سروس سیکٹر میں سرمایہ کاری کا حق بھی حاصل ہوگا۔ نئے قانون کے نفاذ سے پہلے صرف ان لگ بھگ 1 لاکھ کشمیری پنڈتوں کے لیے ریاست میں دوبارہ واپسی اور بحالی کا حق قانوناً تسلیم شدہ تھا، جو 1990 کے
پراشوب دور میں وادی سے جموں نقل مکانی کر گئے تھے۔ اب ان پنڈتوں کی نمائندہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ ریفیوجیز کی تعداد 7 لاکھ ہے، مگر یہ تنظیمیں اس سوال پر پٹی ہوئی ہیں کہ آئندہ کشمیری پنڈتوں کو ازسر نو ڈومیسائل لے کر یہودی آباد کاری کی طرح فوجی نگینوں کے سائے میں بسانا ٹھیک ہے، یا پھر انہیں ریاست میں آباد ہونے کے صدیوں پرانے حق کے تحت بھارتی قوم پرستی کی بجائے کشمیریت کے جذبے کے تحت اپنی آبائی گلی محلوں میں جا کر بسنا چاہیے، جہاں مقامی مسلمان آبادی کو ان کی گھر واپسی پر کوئی اعتراض نہیں۔ پہلی صورت میں پنڈتوں کو قابض طاقت کا دم چھلا سمجھا جائے گا، اور دوسری صورت میں وہ بطور فرزند زمین قبول ہوں گے۔ کشمیری پنڈتوں کی خصوصی حیثیت سے قطع نظر جن طبقات کو نئے ڈومیسائل قوانین سے فائدہ ہوگا، ان میں وہ زرعی، صنعتی اور گھریلو مزدور بھی شامل ہیں جو پچھلے 30-40 برس سے بہار، یوپی، بنگال وغیرہ سے کشمیر آ کر یہاں کے کھیتوں، کولڈ سٹوریج اور گھروں میں کام کرتے ہیں۔ سرکردہ کشمیری صحافی نعیمہ احمد مہوجر کے مطابق جموں کشمیر میں روزانہ کام کاج کے لیے لگ بھگ 50,000 مزدوروں اور کارکنوں کی ضرورت ہے۔ ان میں مقامی مزدور تقریباً 1% ہیں، کیونکہ مقامی لوگ کچھ مخصوص محنت طلب کاموں کو چھوڑ کر ہر طرح کے کام میں ہاتھ ڈالنے سے ہچکچاتے ہیں۔ 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد بدامنی کی شدید لہر کے سبب غیر کشمیری مزدور بڑی تعداد میں واپس چلے گئے تھے، تو لاسی پورہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے کولڈ سٹوریج ریجنز کو تالا لگ گیا، کیونکہ یہی نہیں بلکہ اس وقت کے جموں کشمیر کی مساجد میں مقامی امام اور مؤذن بھی کم ہیں۔ زیادہ تر خدمتی عملے کا تعلق یوپی، بہار، بنگال وغیرہ سے ہے، اور بیشتر یہاں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 30 برس سے آباد ہے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری ملازم اور ریٹائرڈ فوجی، پولیس اہلکار وادی میں برسوں سے مقیم ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ ریاست میں سب سے زیادہ ملازمتیں لینے والا شعبہ سرکار ہے۔ یہ ملازمتیں اب تک نیم خود مختار ریاست کے نوجوانوں کے لیے مختص ہیں، لیکن ڈومیسائل کھلنے کے بعد اب یہ ملازمی تحفظ بھی شدید خطرے میں ہے۔ پرانا پبلک سروس کمیشن کا لازم ہے اور نیا اب تک نہیں بنا۔ جموں کشمیر بینک کی لگ بھگ 1,500 خالی اسامیوں کو بھرنے کے لیے 2 برس قبل ابتدائی ٹیسٹ اور انٹرویوز ہو چکے تھے، لیکن اس سال فروری میں سابقہ سلیکشن پروسیس منسوخ کر دیا گیا۔ 2 ماہ پہلے جون میں بینک کی ان اسامیوں کے لیے نئے ڈومیسائل قوانین کی روشنی میں تازہ درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہیلتھ ورکرز ایک مدت سے عارضی کانٹریکٹ پر کام کر رہے تھے، انہیں مستقل کرنے کے بجائے نئے کانٹریکٹ دینے کا عمل بھی روک دیا گیا۔ حالانکہ کورونا کے دیگر گوں حالات کے سبب ان ورکروں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، شاید ان کی جگہ اب نئے ورکر لائے جائیں گے۔ اس وقت ریاست ڈبل لاک ڈاؤن میں ہے، ایک انتظامی لاک ڈاؤن جو سال بھر سے جاری ہے اور دوسرا کورونا کے نام پر اضافی لاک ڈاؤن۔ اعلیٰ ریاستی بیوروکریسی میں 90% سے زائد افسر دلی سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کا کام کشمیریوں سے بات کرنا نہیں بلکہ ان پر مرکز کے فیصلے تھوپنا ہے۔ نیشنل کانفرنس سمیت بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے نچلے لیڈر کو اس شرط پر رہا کیا گیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں سے باز رہنا ہے۔ علیحدگی پسند حریت کانفرنس ساکت ہے، اس سے تعلق رکھنے والے متعدد رہنما کارکنان دور دراز جیلوں میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ سرکار یہ بھی بتانے پر آمادہ نہیں کہ گرفتاریوں کی تعداد کتنی ہے۔ مختلف جماعتوں سے توڑے گئے کارکنوں کی مدد سے اسمبلی کی جانے والی اپنی پارٹی کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ اس کی قیادت نظر بند رہنما محبوبہ مفتی کی جماعت PDP کے ایک منحرف رہنما الطاف بخاری کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تاثر عام ہے کہ اپنی پارٹی دراصل مودی امیت شاہ جوڑی کا بغل بچہ ہے، مگر کیا کشمیر پر لاگو یہ زبردستی کا امن قائم رہے گا؟ فی الحال اس کا جواب بھی کشمیر کی طرح مولک ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔